شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 12 ربیع الاول کا مبارک ترین دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اور آج کے مبارک دن میں جو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی بڑی بڑی حاجات اس ایک دن میں پوری کروائی ہیں۔ یہ ایک وظیفہ آپ کی 80,000 حاجات ہوں تو ان کو بھی پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اللہ اس گھر میں اس شخص کی نسلوں تک کو رنگ دے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی اور بے برکتی کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ 12 ربیع الاول کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن انتہائی قبولیت کا دن ہے۔ یہ دن رب کریم کے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ اور آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، یقین مانیے مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہوگا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے ہار چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 12 ربیع الاول کے بابرکت ترین دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد انشاءاللہ غیب سے پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو، آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظائف اور ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہوں۔ آج آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج آپ نے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ڈوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی، بلکہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، آپ کی نسلیں جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گی، وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ زندگی کیا، انشاءاللہ نسلوں کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوتی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ میرے بھائی، وہ بہنیں جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی بات کرتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، مال و دولت اور پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف اور تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ
وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو آج آپ کو جب یاد آئے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ بہت آسان سا، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور آپ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر انشاءاللہ خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کریں گے کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہیں، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے اسے رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کے لیے رزق لائیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش پہلے کروں گا کہ 12 ربیع الاول کا مبارک ترین دن ہے۔ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفتاً پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں سنیے اب عمل کیا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر اور سلامتی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔
جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 12 ربیع الاول کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہوتی ہیں، جس میں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے کسی کی دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا یا ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ تو آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ جو کہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ تو جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے، اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
اور ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ضرور ہوگا۔ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی صورت پڑھنی ہے، اور اس قرآنی صورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جسے یقین نہیں آتا آج وہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرت عطا کرتی ہے۔ جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے جو سکون اترتا ہے وہ آپ خود محسوس کریں گے۔ جو بندہ پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کیا۔ دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 41 بار سورۃ الکوثر پڑھی، اور جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعا ضرور کرنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کر دینی ہیں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کرنی ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ 12 ربیع الاول کا مبارک ترین دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدروں کو بدل دے گا، آپ کے نصیب بدل کر رکھ دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے آج آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن کی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں ہمیں بھرپور اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔